بیٹی نو سینے نہ لایا، فرمایا میرا بٹیا اجازت دے دے، تو میری بیٹی بھی حوصلہ کر، تو علی دی پوتری ہے، علی دی پوتری ہے۔ امام نے دلاسا دیتا کتھوں لیا الفاظ کہ میں سکینہ دی کیفیت نو بیان کر سکاں۔ اور مسلمان بھائیو پھر اس گھر نال پیار کرنے والا وا، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیش میں حسین سے بیٹی بچھڑ گئی، کھیتی علی کی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیش میں حسین سے بیٹی بچھڑ گئی۔ میرے آقا حسین سواری تے سوار ہوندے نے پہ، میرا سید سوار ہویا، سواری نے حکم کیتا ٹر، سواری چلی، اختصار کرنا وہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اور یزیدی لشکر تتر بتر ہونا شروع ہو گیا، ہلچل مچ گئی صفاں وچ، جرنیل کتیاں دی طرح دم دبا کے یزیدی دوڑ رہے نے۔ علی دا لال، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حیدر کرار دا لال گیا، اختصار کرنا وا، لاشاں دے ڈھیر نظر آ گئے، لاشاں دے ڈھیر نظر آؤندے نہیں پے، آخر ایک آوازہ بلند ہویا، یک بار گی نال حملہ کر دیو ورنہ علی دا لال انج کنٹرول نہیں ہوئے گا۔ تیران دے می پہ گئے، نیزیاں دیاں نیاں سدھیاں ہو گئیاں نے، اور ظلم دیاں تلواراں بجلی دی طرح چمک کے گر رہیاں نے، جس لئے سارے ہوندے نے پہ ایک دور دا گھیرا جیا بن گیا ہے، گھیرا بن گیا ہے مسلمانوں۔ کدی سواری خیمے تو باہر ہوندی ہے، کدی سواری خیمے دے اندر اور دھور دے اندر جاندی ہے۔ آخر تھوڑی دیر تو بعد سواری نکلی، حضرت سیدہ زینب فرماؤندیا نے، ام کلثوم باجی حکم ہوئے، فرمایا مساڑے ویر دی سواری خالی ہو گئی ہے، ویر سواریوں ڈگ پینے، بھابی شہر بانو سیدہ حکم ہوئے، فرمایا تیرا سہاگ لٹیا گیا ہے، جناب سکینہ نو چھاتی نہ لایا، سکینہ یتیم ہو گئی ہے۔ سواری تو چکرا کے سید زمین تے آئے نے، اور ایک ظالم، کیوں اٹھے ہو بھائی، بیٹھ جائے، جس لئے سید زمین تے ڈگے نے، اور ظالم دنیا دا کتا سے سینے تے آ کے بیٹھا، فرمایا لئین مینو نانے دی دیتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے، لاج رکھ لین دے، اس واسطے لئینا کہ میرے کان وچ اذان امام الانبیاء نے دیتی ہے، بڑی خوشک گلے امام دا سر سجدے وچ گیا، ظلم دا خنجر چلیا، امام شہید ہویا، ان للہ و انا الیہ راجعون، اس لئے شہید ہو گئی، فتح دے نگارے وج گئے نے۔ مرد میدان وچ جاندے نے، جامع شہادت نوش کردے نے، وار سینیاں تے کھاندے نے، مگر کربلا دے وچ ظلم دی انتہا ہو گئی ہے کہ ایتھے خیمیاں نو اگا لگ رہیاں نے۔ میرے آقا حسین شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور گھوڑے دوڑ گئے نے،
خیمیاں نو اگاں لگدیاں نے پیاں. ایک مسافر گزردا ہویا آندا ہے میں ویکھیا خیمے نو اگاں لگیاں نے اور پاک دام نہ جلے ہوئے ٹکڑے خیمیاں دے لے کے سراں تے ترد کے تے اپنے پردے دا خیال رکھ دے. کوئی ادھر دوڑ رہی ہے کوئی ادھر دوڑ رہی ہے. ایک چھوٹی جی بچی ریت دے ٹیلے تے دوڑ دیے پئی. جسلے ایک دنیا دا کتا یزیدی لشکر دا کتا جسلے اگے بڑھ دے پیا فرمایا اگے نہ آویں میں حسین دی بیٹی سکینہ واں. فرمایا چھوٹیاں پر پوتری علی دیاں ظالم نے انج بالیاں کھچیاں کن پھاٹ گئے نے خون دیا نہراں نکل گئیاں. مدینے وال منہ کر لیا. نانا جی اپنا کلمہ پڑھن والیاں دی حالت ویکھو. بابا اے نہ گلاں تو میں آندی سا نہ جائیو شہزادی تے غشید عالم مسلمان بھائیو مگر سب کچھ برداشت اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. او محبت دا دعوے دار سارے اولاد چھڑے آل چھڑے اصحاب چھڑے دیکھنا گئے رکی باتوں میں نہ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا گو. نہیں یار دعوت انہوں جدے سینے چو سینیت ہے. آج دا دن بخیل نو دعوت نہیں ہے میں تکلف نہ کرو میں جو نشہی بول دنے آج میں تے آرے میں نہیں مطلب بخیل نو دعوت نہیں. اللہ رسول زامن دے کے جنہیں ایک بری فضا گونجنے او بندہ وعدہ کر وڈیرے نو عظمت لے نبی بھولنا عظمت لے نبی بھولنا عظمت آل نبی بھولنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ رسول دا منکر ہو جائیں دیکھنا غیر کی بات اولاد رسول دا منکر ہو جائیں اولاد رسول دا منکر بن جائیں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ. کیونکہ نبی نے کلمے دا صلہ منگیا قرآن دے لفظ کی نہیں کُلَّا سَالُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. لوگوں میں کلمے دا صلہ منگنا ہوں یا رسول اللہ کی إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے جننے قریبی نے انہاں نال پیار کرو جننے قریبی نے انہاں نال. ساڈا تے عقیدہ ہے قریبی تے ایک پاسے رہ گئے جنہ راواں تو نبی لنگ جائے جنہ راواں تو نبی لنگ جائے اسی راواں دا احترام کرنے. ادب والا ٹولہ ادب والی جماعت ہے وے تو بات طویل نہ ہو جائے. عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو احترام کرنے ہاں اسی تے احترام کرنے ہاں تو عرض کرنے پھر منافقت بھی نہیں پیار کرنے ہاں تے صحیح کوئی تقیہ بھی نہیں کر دے پہ. عرض کرنا پھر امام علی او دے نال کیوں نہ پیار نہ کریے جنہوں میرے نبی نے شہید آکھیا ہے جنہوں نبی نے فرمایا میرا حسین شہید ہوئے گا. شہید ہوندہ ہے جیڑا حق تے ہوئے جیڑا زور نہ کہہ لو جیڑا سان تے ٹھہ جائے شہید نہیں زمین تے نجائز قبضہ کردہ ماریا جائے شہید نہیں شہید نہیں شہید ہوئے جڑا حق تے ہوئے. میرے نبی نے فرمایا میرا حسین شہید معلوم ہو یا نبی نے گواہی دے دیتی میرا حسین حق تے ہوئے گا. آقا یزید نو بڑا نہیں چنگا بندہ سی نہیں جی یزید بھی چنگا میں کہ ایڈا چنگا سی تو پیو بنا لے سو ہمارے نزدیک تو وہ ملعون تھا کار جو ہی رکھ لے میں کہ ایڈا چنگا سی تو کار جو ہی رکھ لے سو میرے نزدیک تو کافر ہے
ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں۔ یا اللہ تو تیل نکلدا ہے نہیں، سونے دی کان ہے نہیں، چاندی دی کان ہے نہیں، تے جے صفا تے مروہ دی فضیلت، بھئی یہ شبیل بند کر دو میاں دودھ والے، کیوں شور مچاتے ہو، سب کو ڈسٹرب کر رہے ہو، بس ہو گیا جی، یہ بند کر دے لنگر وغیرہ، یہ شبیل وغیرہ بند کر دے بیٹے، اللہ آپ کو جزائے دے، اس لیے کہ شور مچے گا، تقریر ہے، بس چل ہو گیا بابا جی بیٹھو۔ ہاں جی عرض کر رہا ہوں توجہ، میرا بیٹا شہید ہے، بولو میرا بیٹا۔ حضرت امام علی مقام پیدا ہوئے تے نال ہی جبریل امین آ گئے، آ کے نبی نو مبارک دیتی، نواسے دی، سونیا رب تینو نواسے دی مبارک دیندا ہی پیا۔ حسین پیدا ہوئے تے مبارکاں رب کلے، آہا مبارک ہوئی تے نالے تیرا جبریل امین نے ایک شیشی پیش کیتی جدے وچ مٹی سی، سونے فرمایا جبریل اے کی ہے، عرض کیتی سونیا تیرے اس نواسے نے شہید ہونا ہے، تے اے مٹی اے دی مقتل گاہ دی، جدو اے شہادت دا وقت ہوئے گا اے سرخ ہو جائے گی، اے خون بن جائے گی۔ امام علی مقام نے رب دا پیغام اناؤنس کر دیتا کہ میرا حسین شہید ہونا ہے، معلوم ہویا رب نے آکھیا حسین شہید، نبی نے اناؤنس کر دیتا حسین شہید، ماں نو پتہ ہے کہ حسین شہید ہونا ہے، پیو نو پتہ ہے حسین شہید ہونا ہے، بھرا نو پتہ ہے حسین شہید اور بھرا شہید ہونا ہے، بہناں نو، میری بات کو توجہ سے سننا، بہناں نو پتہ ہے کہ میرے بھائی شہید ہونا ہے، خاندان پورے نو پتہ ہے کہ شہید ہونا ہے۔ میں دنیا دا کوئی محقق کے ثابت کر دے کہ بہن دعا منگی ہوئے یا اللہ میرے بھرا تو مصیبت ٹال، ایک کوئی اچانک حادثہ نہیں سی جڑا ہو گیا ہے، کوئی ماں کا لال محقق مجھے یہ ثابت کر دے کہ بہنوں نے دعا کی ہو، بہنوں نے دعا کی ہو کہ یا اللہ ہمارے بھائی سے مصیبت ٹال، بھائی نے دعا کی ہو کہ میرے بھائی سے مصیبت ٹال، ماں نے دعا کی ہو میرے بیٹے سے مصیبت ٹال، باپ نے دعا کی ہو، نانا امام الانبیاء نے نہیں دعا نے کیتی کہ یا اللہ مصیبت ٹال، نہیں کی کیتا ہے تربیت کیتی ہے تاکہ پائے سبات کو لغزش نہ آ جائے، تربیت کیتی ہے، کیوں؟ وہ امتحان سخت ضرور ہوندا ہے، امتحاناں چو پتر وہ اٹھاندے نے جنہ دے نلائق ہون، نہیں سمجھا کو آداب سماعت سیرہ سبحان اللہ کہہ دے بخیلا، نوے نوے لوگ گئے جب تو انہوں والی یہ نہیں پتا، میں رس کرنا جو بات کر رہا ہوں اس میں وزن دیکھو، اوہ کسے دعا نہیں منگی مصیبت ٹالن دی، بلکہ تربیت کیتی ہے، امتحان سے بیٹے کو وہ دور رکھتا ہے یا رہتا ہے جو نالائق ہو، جو کند ذہن ہو اور جس پہ پورا یہ یقین نہ ہو کہ بےزتی کا باعث بنے گا۔ جن کے بچے لائق ہوتے ہیں وہ تربیت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تیاری کروائی تاکہ پائے ثبات کو لغزش نہ آ جائے۔ پھر امتحان سخت تو ضرور ہوتا ہے، جب امتحان آیا تو سب نے تربیت کی، کوئی امتحان دیتا ہے کلاس سے فرسٹ، کوئی سکول سے فرسٹ، کوئی ڈسٹرکٹ میں فرسٹ، کوئی صوبے میں فرسٹ، کوئی ملک میں ٹاپ کرتا ہے۔ میرے حسین نے وہ امتحان دیا پوری کائنات میں ٹاپ کر کے آیا عرض کر رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا حسین شہید ہوئے گا، شہید ہوندہ ہے جڑا حق تے ہوئے، شہید ہوندہ ہے جڑا بولو جڑا نبی نے گواہی دے دیتی میرا حسین حق تے ہوئے گا، میرا حسین۔ اور پھر ایک مزے کی بات کر رہا ہوں، جس زبان سے نکلا میرا حسین شہید ہوگا اسی زبان سے نکلا میرا علی شہید ہوگا، اسی زبان سے نکلا میرا فاروق شہید ہوگا، اسی زبان سے نکلا کہ میرا عثمان شہید ہوگا۔ ارے نبی کی زبان تو ایک ہے، جہاں حسین کو شہید کہا گیا، علی کو شہید کہا گیا، عثمان کو شہید کہا گیا، عمر کو شہید کہا گیا، سب کو دیکھو آدھے پہلی زبان کے منکر، آدھے بات کی زبان کے منکر، ایک سنی ہے جو فرمان رسول کو مان رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی ذرا توجہ سے
اسی ہاں جڑے نبی دا فرمان منن والے ہیں، نبی دی زبان تے اعتبار کرنے ہیں، تے نبی دے زبان دا انکار کرنا کفر ہے۔ اے جڑے پرویزی ہے نا اہل قرآن، جڑے حدیث دے منکر نے، سب کافر ہیں، جیسے مرزئی کافر ہے اسی طرح پرویزیہ کافر ہے، سمجھے؟ اس کی وجہ کو جو حضور کی زبان کا انکار کرے وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتا۔ یہ غامدی وغیرہ جتنے اکٹھے ہیں، یہ خناس، میں کہتا ہوں کہ یہ ماحول ہے نا، ملک ہے، اور جہاں بیٹھے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بیٹھا بک رہا ہے، اور پھر ایک وہ ظہیر وہ حدیث کا انکار کر رہے، اور میڈیا پہ وہ سکالر بنے ہوئے ہیں۔ لعنت بیچتا ہوں ایسے سکالروں پہ جو نبی کی فرمان کا انکار کرتے ہو۔ عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں، فرمایا میرا حسین شہید ہوگا، میرا حسین شہید وہ ہے جو حق پہ ہو، اور حق کے مقابلے باطل ہوتا ہے، یہ اصول کی بات ہے۔ حق کے مقابلے، بولو بولو، حق کے مقابلے ایسے واسطے دیا نے قتل حسین اصل میں مرگے یزید۔ دو چار مرتبہ اخلاقی پہلو نہ لکھیا ہے، وڈیریاں نو معافی، بوتھا بھی لال ہوئے تے میں آکھاں تے ذکر حسین تو بھی محروم رہے، او کم از کم منہ تھلے کرے ورنہ میں اٹھا دیں گا۔ نہیں پڑھنا نہ پڑھ، مگر منہ تھلے رکھو۔ یہ تے پھر چیلنج ہے، میں نہیں پڑھ دا کھا گزمہ دا سر نام مرادہ، دریا چ رہ کے پیانی تو پیاسا مرے تے پھر نصیباں چ پانی نہیں نا۔ اس لیے جو دعوت ہے اس کو جو حسینی ہے، قتل حسین اصل میں مرگے، ہاں قتل حسین اصل میں قتل حسین اصل میں مرگے یزید، مرگے یزید قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر، اسلام زندہ ہو ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قتل حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب۔ فرمایا یزید، پھر ویلا آیا یزید جڑے وعدہ کیتا سی پھر گیا، جس عہد معاہدے نال حکومت لئی سی وعدیوں پھر گیا، یزید وعدیوں نہیں سمجھیا، یزید وعدیوں یزید اس وقت کا حکمران تھا، تو جب حکمران بد عہد ہو جائے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ جب حکمران بد عہد ہو جائے، جب حکمران میں یہ نقائص آ جائے، پوری دنیا میں کوئی شخص اعتبار نہیں کر سکتا، چھوڑو اس کی کیا بات ہے، یہ تو کوئی بھی وعدہ کر کے پھر جائے گا۔ تو یزید میں ایک سب سے بڑا نقص یہ تھا کہ بد عہد تھا۔ بولو بولو کیا تھا، بولو۔ میرا امام حسین دی اکھاں سن کے ذکر تے آ سبحان والیا، ویلے نال اے بھی گلاں یاد رکھیا کر۔
یہ نام حسینیت نہیں کہ کربلا دا واقعہ سنیا تو اس آخیا جی اسی امام حسین امام نے جس واسطے شہادت نوش کیتی ہے اس مشن دا بھی دھیان کر یہ ہے اصل عرض کر دیا مسلمان بھائیو امام عالی مقام نو جس چھوڑ دے بیٹے رہن دینا توجہ فرماؤ ترا کہ اقتدار دے نشے وچ مست اور امام عالی مقام نو کھاتا رہنے کے نانے دے دین دیاں حداں نو توڑ رہا ہے جس دین واسطے تیرے نانے نے پتھر کھا دے گلی گلی کریا کریا بستی بستی جا کے لوکاں نے آوازیں کسے پتھر مارے آج اس دین دی حداں نو یزید اقتدار دے نشے توڑ رہا ہے امام عالی مقام نے فرمایا حسین زندہ ہے علی دا خون زندہ ہے نانے نے اسے ویلے واسطے تربیت کی سی میں آ رہا ہوں ادھروں خط آ رہے نے اختصار نل چکے وقت کا میں امام عالی مقام نکلے جس لے ٹر لگے تے پیغام یزید پہنچیا حسین مدینے تو وڈی مسجد کوئی نہیں تیرے تو وڈا امام کوئی نہیں درس قرآن دیو درس حدیث دیو یسر نال قرآن پڑھاؤ ذکر و اذکار کرو مسئلے مسائل کرو جو دلے کرو سیاست میں نہ آؤ امام عالی مقام نے فرمایا دنیا کے کتے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ نانے کی امت اور نانے کی امت کے علماء کو کہ صرف یہ دین نہیں کہ کلمہ پڑھ لینے کا نام دین اگر آپ جیسا دین حسین کا ہوتا حسین شہید نہ ہوتے حسین نے دین کا جو فلسفہ اور بیان کیا ہے مفہوم بیان کیا ہے فرمایا فاسق فاجر جب دین کی حدوں کو توڑے تو لوگوں کلمے کا صلہ یہ ہے حسین کی طرف دیکھو مسجد ہو تو نکل مسجد سے میدان میں آ کے ٹکرا جا یہ حسینیت ہے اگر تو دب جائے گا تو یہ عشق ہے بزدل ہے نمک حرام ہے منبر اور مصلی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بدماشوں عیاشوں کی بات ہو تو اس وقت پرچم اسلام لے کر میدان میں آئے لوگ کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے مولوی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے میرے امام سے بڑا مولوی کون ہے مدینہ پاک سے بڑی مسجد کون ہے امام الانبیاء نے سیاست کی تو مسجد میں صدیق اکبر نے سیاست کی تو مسجد میں ارے جب تک مسجد سیاست میں رہی صدیق آیا مسجد میں سیاست رہی تو عمر آیا مسجد میں سیاست رہی تو عثمان آیا مسجد میں سیاست رہی تو علی آیا یزید اسی وقت آیا جب مسجد سے سیاست نکلی آج بھی سیاست مسجد میں ہوگی تو مسلمانوں کا وقار بلند ہوگا اور اگر فاسقوں فاجروں کے بزدلوں کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر کہیں فلسطین میں بیٹیوں کی عزتیں لٹیں گی عراق میں عزتیں لٹیں گی بے گناہ شہید ہوں گے افغانستان میں آج یہ حکمران مسجد والے ہوتے تو اتنے بے غیرت نہ بنتے پوری دنیا کے مسلمان خاموش اور بچے ذبح ہو رہے ہیں اور پھر میں ایک بات یہاں چلتے چلتے یہ بھی کہہ جاؤں کہاں ہیں وہ این جی اوز جو بغیرت انسانی حقوق کی علمبردار کبھی عورتوں کی کبھی مختارہ مائی کو لے کر باہر نکلتی ہیں ارے نام نعرہ لگا کے غیر مسلمان کے ٹکڑوں کے پلنے والے وہ گشتیاں اور وہ بدکار مرد جو این جی اوز کے نام پہ غیر ملکوں سے پیسے لیتے ہیں کہاں ہیں جب بیٹیوں کی عزتیں لبنان میں لوٹی جاتی ہیں کہاں ہیں جب بے گناہ بچے ذبح ہوتے ہیں کہاں ہیں جب کشمیر میں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں لوگوں جوتے مارو ایسی این جی اوز کو یہ سب کافروں کے ایجنٹ ہیں مسلمان وہ ہے جس کا قبلہ مدینے والا ہو بھال چھٹک چٹک کر ٹی وی پہ آتی ہیں ہم عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں تیرے ذمہ بھی کسی کے حقوق ہیں کبھی وہ بھی پورے کیے ہیں ایک بوڑھی بال سفید والی جس نے تجھے بچپن میں اٹھایا کھلایا جب تو پانی نہیں مانگ سکتی تھی یا نہیں مانگ سکتا تھا جب تجھے دھوپ تنگ کرے تو تو چھاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی بیماری تھی تو بتا نہیں سکتی تھی اس وقت ایک آج وہ سفید والوں والی ماں جس کو چھوڑ کر تو لو میرج جا کے کر لے تو کیا تو تیرے ذمہ کسی کے حقوق نہیں
اس وقت وہ کہے کہ دس از مائی پرسنل لائف، لعنت ہو تمہارے کردار پہ. کما رب جانی صغیرا، تمہارے ماں باپ تمہارے چھوٹے رب ہے. تو میں عرض کر رہا تھا جی مسجد میں نہیں انہیں سیاست ہونی چاہیے. اور سیاست کا مطلب کیا ہے؟ ہاں یہ میں کہوں گا کہ سیاست کرے اقتدار کے نشے کے لیے، ایک سیاست کرے مال کمانے کے لیے، لوٹ کسوٹ کے لیے، سیاست کرے بدماشی عیاشی فحاشی کے لیے، سیاست کرے مال کمانے کے لیے، خزانہ لوٹنے کے لیے. یہ یزیدیت ہے. سیاست کرے دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے حسینیت ہے. سنیے پھر یزید کا پیغام آیا. حسین سوچو مدینے سے بڑا دربار کوئی نہیں، اب تجھ سے بڑا پیر کائنات میں کوئی نہیں، تجھ سے بڑا پیر کوئی نہیں. پیری مریدی کرو نذرانے لو کالے بکرے. لوگ 11 روپے تویز لیندے نے، 1011 لے لو، 111 لے لو، پھوک مارو دم کرو جو کچھ کرو. یہ بھی ایڈا کاروبار ہے نا جدا حساب نہیں. ہنگ نہ پھڑکڑی لینا نہ دینا، نون سس نال ساتھ نو نہ لڑاؤ. لکھ لعنت تہاڈے ایسے کردار دا. وہ بات کرو جو اللہ رسول نے فرمائی ہے. اور ٹر پیندے نے بدکار قسم کے لوگ اور ایجنٹ قسم کی بیبیاں جو کہتے بڑا کرنی والا ہے، لا حول ولا قوت. اور پھر کوئی انج کر کے ٹرے نے جدا حساب نہیں. کہیں نوسر باز لوگ موجود ہیں. شریعت کے مطابق پیر ہو تو سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا، بات کو توجہ سے سننا. آکھیا حسین مدینے تو وڈا دربار کو نہیں، تیرے تو وڈا سجادہ نشین کوئی نہیں. پیری مریدی کرو، تیرے نانے تے بابے دے مرید پوری کائنات وچنے نظر نیاز وصول کرو، ذکر و اذکار دیاں محفلاں سجاؤ، سب کچھ کرو، مگر سیاست میں نہ آؤ. میرے امام نے فرمایا او دنیا کے کتے، میں یہی تو بتانا تجھے چاہتا ہوں کہ میرے نانے کی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، اور امت کے مشائخ جو ہیں، میرے نانے کی امت کے مشائخ، ان کو درس دینا چاہتا ہوں. سوا گز دے دوپٹے دی بکل مال کے کاڑے ککڑ مگواؤنا لیا. اے دین نہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. جب نظام مصطفیٰ کی بات ہو حجروں سے باہر نکلو. کیوں کہ تو بڑا صوفی، امام حسین سے بڑا کوئی صوفی نہیں، امام حسین سے بڑا کوئی پیر نہیں، امام حسین سے بڑا کوئی عالم نہیں. حسین نے تو درس یہ دیا ہے، امت کے لیے درس ہے کہ لوگوں میں بیٹے بھی پیش کرتا ہوں. اور اس وقت یزید کیا مانتا تھا؟ ووٹ. اس وقت سسٹم تھا بیعت کا. آج جس کو ہم پرچی کہتے ہیں نا، اس وقت سسٹم تھا بیعت کا، کہ بیعت کہتی ہے کہ میں نے تجھے تسلیم کیا، سلیکٹ کرتا ہوں. اور اب اس کا زیادہ پبلک زیادہ پیپل زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ووٹ کی صورت میں آ گیا. اس لیے امت کو بھی درس ہے، ووٹ دینا ہے تو دیکھو تڑا برادری نہیں، امام حسین دی بھی برادری سی، امام حسین دی بھی برادری سی. اے حضور دے سالے دا پتر سی. یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا. بات کو ذرا توجہ سے، اور رشتے میں آپ سوچے ذرا، کیا خالو تھا، حضور خالو لگتے تھے، مگر برادری کی پھپھا، یعنی ان کی پھپھی تھی حضور کے گھر یزید کی. مگر میرے نبی پاک کے نواسے نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. کچھ بھی ہو جائے رشتہ داری، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی برادری نہیں. میں تو وہ کروں گا جو میرے اللہ اور رسول نے کہا ہے. میں ادھر ہوں جو میرے رب اور رسول کا حکم ہے. لوگوں یہ بھی حسینیت ہے. اس وقت تڑا برادریاں فلانا آ گیا، فلانا آ گیا، فلانا. دین مصطفیٰ کو جب ہم نہ بھی ہوں گے اس وقت بھی تم پہ موقع آئے گا. اپنی نسلوں کو بتاؤ حسینیت کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہ کھلے کہ شاید اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کو بتا جاؤ. اور لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد نوکریاں فاسقاں دیاں دے میں. آج علماء کو بھی چاہیے، پیغام دیتا ہوں،
نبی کے نام پہ کھانے والوں، جب نبی کے نظام کی بات آئے تو میدان میں آؤ۔ مشائخ کو کہتا ہوں کہ نبی کے نام پہ ہاتھ چمانے والوں، قوم سے نذرانے وصول کرنے والوں، جب نبی کے دین کی بات آئے تو میدان میں آؤ، پھر مانوں گا، ورنہ تم نمک حرام ہو اور میں سمجھ لوں چوری کھانے والے ہو، خون دینے والے نہیں ہو۔ اور کلمہ پڑھنے والوں تمہیں بھی پیغام دے، نسلوں کو پہنچا دو کہ اگر حضور کا نام آ جائے ہر چیز کو چھوڑ دو، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ آل کی سنت ہے، یہ اولاد مصطفیٰ کی سنت ہے، اور یہی دین ہے۔ آپ بھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ حسینی بنیں گے یا یزیدی۔ نبی کے نام کو، نبی کے نام سنیے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یزیدی طریقے کو اپنانا ہے یا حسینی طریقے کو اپنانا ہے۔ جب بھی ہو نظام مصطفیٰ، دین کو ووٹ دینا ہے، نہ اپنی نسلوں کو بتا جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑے کرو اللہ کو ضامن دے کر، میں کو دیکھ، جہاں بھی کوئی ہے ہاتھ کھڑا کر دے میں دیکھ لوں۔ اللہ کو ضامن دے کر مسجد میں وعدہ ہے، اپنے رب اور رسول کو ضامن دے کر یہ بات کرو کہ جب بھی پیغام پہنچے دین کو ووٹ دینا ہے، شرافت کو دینا ہے، نیکی کو دینا ہے، ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہے، ورنہ غلامی کی زندگی قبول نہیں۔ ہم وہ کریں گے جو دین مصطفیٰ ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یزید نے کہا حسین بعد آ جا، فرمایا حسین میں حسین ہوں، علی کا لال ہوں، دنیا کے کتے تیرے دبکانے سے دب جاؤں گا؟ اوزا کہ حسین طاقت میرے کو لے، فرمایا طاقت تیرے کو لے، یزید پیغام سن لے جوابی، علی دی شجاعت میرے کو لے۔ اوزا کہ حسین فورس میرے کو لے، فرمایا خاتون جنت دا صبر میرے کو لے۔ اوزا کہ حسین حکومت میرے کو لے، فرمایا خدا دی خدائی دی بادشاہت میرے نانا کو لے۔ ولایت کا بادشاہ میرا بابا ہے، میرا بابا ہے۔ اوسا کیا حسین انجام دا علم ہے، فرمایا لئین تینوں نہیں پتا، مینوں پتا کی ہونا ہے، کیونکہ میرے مخبر صادق نانا جان نے دس دیتا ہے میرا حسین شہید ہوئے گا۔ ماحول بن گیا، چل پہنے اور دوستا تربیت کیتی ہوئی ہے، نالے کیوں جواب نہ دیں دے، علی کا گھر بھی کیا کر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا لچک نہیں، خوف نہیں تیرا، میں حسین اور میری رگاں شیر خدا دا خونے، چنانچہ مدینہ منورہ تو نکلے۔ اور ایتھے بھی اگے دسیا بھی ہے کچھ اور دور دراز تو لوگ آندے نے، مسئلے دا پتہ نہیں میں دس جاواں۔ آج جڑا جھوٹ بنیا جی حضرت شگرا چھوٹی عمر دیاں سن، او تے پھر کئی لکھیا چھوٹی عمر دی ایک معصوم بچی بوئے وچ بیٹھی آئیں مار دیے، ایک کڑھا ایک چھاننی ایک کوزا، حالت جڑی در، یہ سب جھوٹ ہے، کذب ہے، کوئی چھوٹی عمر دیاں نہیں۔ آپ جوان سن، شادی شدہ سن، امام حسن مسنہ دی بیوی سن، اپنے تائے دی نو سن، دووے میاں بیوی مدینہ پاک رہنے۔ انکار اس واسطے وے جے دوہاں دا نکاح من کے تے غوث پاک نو سید مننا پیندا ہے، حسنی حسینی، تے جے غوث پاک نو منن تے غنیت الطالبین نو مننا پیندا ہے، غنیت الطالبین بے تے سارے دا خانہ ہی خراب ہو جاندا ہے۔ میرے آقا حسین چلے، فرمایا بیٹی تو رہو، عرض کیتی ابو جان اداس ہو جائیں گی، تنہا پائیاں تو دور، فرمایا تیرے بھائی نو وقت ملیا تے میں بھیج دیاں گا، وقت ملیا تے بھیج دیاں گا بیٹی، فکر کرن والی گل نہیں، میں وقت ملیا تے بھیج دیاں گا، دونوں رہو، میں نہ تاریخ دے الفاظ اگر یہ بھی ہون، میرا استدلال ہو رہے، میرا گمان ہوئے اور صحیح ہے کی او دے اندر راز ایسی۔ فرمایا بیٹی تو چلی گئی، تسی چلے گئے، اگر امام حسن مسنہ شہید ہو گئے تے حسین دی نسل ختم ہو جائے گی، جے تو بھی چلی گئی تو پھر کی ہوئے گا، غوث پاک ورگے لال کتھوں پیدا ہون گے۔
اس واسطے شہزادی تے راہ دے سی اوتھے روکے امام چلے نے مختصر جہا قافلہ لے کے اہل بیت دا قافلہ لے کے مدینے تو نکلے مکے پہنچے مکے تو چلدیا ایک چٹیل میدان آیا پوچھیا کیڑی جا ہے جواب آیا میدان کربلا ہے آپ نے مٹی اٹھا کے تلی تے رکھی فرمایا میں مٹی پہچان فرمایا ڈیرے لا دیو اے ہو میری آخری آرام گاہ ہے عرض کیتی آقا کیوں سفر تے اگے وے فرمایا مٹی پہچان لئیے اوہی مٹی ہے جڑی جبریل نے میرے نانا نو پیش کیتی سی کہ تیری شہادت دے دن حسین دی شہادت دے دن مٹی خون بن جائے گی مٹی پہچان لئیے آقا اس واسطے اس مٹی اے میں آقا فرما دے میں پہچان لئیے اے ہوئی میری منزل مقصود ہے بات ہو رہی ہے تو ادھر یزیدی فوج نے گھیرا پہ گیا یزیدی فوج ویندی ہے گھیرا پا لیا فرمایا بات ٹھیک ہو گئی ہے ڈیرے لگ گئے اور دوستہ مذاکرات ٹیبل ٹاک ہوں دیئے پہ امام نے فرمایا دنیا دے کتے مینوں مجبور کر دیو پہ بیعتے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا میرے باپ نے بیعت کیتی تے نبی دے ہتھاں تے کیتی ہے میں اس باپ دا بیٹا ماں میرے باپ نے بیعت کی تھی امام الانبیاء دے ہتھاں تے کی تھی پھر موقع آیا ہے حضرت صدیق اکبر دے ہتھاں تے بیعت کی تھی ہے جناب مولا کائنات نے پھر موقع آیا ہے حضرت عمر فاروق دے ہتھاں تے کی تھی ہے جے پھر موقع آیا ہے عثمان غنی دے ہتھاں تے کی تھی ہے میرے باپ نے بیعت کی تھی ہے تے نہ ہتھاں تے کی تھی ہے میرے بھائی نے بیعت کی تھی ہے کاتب وحی دے ہتھاں تے کی تھی ہے نبی دے برادر نل کیتی ہے فرمایا اسی بیعت کرنے نیکاں پلیاں مانسا شریفہ متقی پرہیزگار اسی ووٹ انہاں نو دینے زانی شرابی فاسق فاجر نو اسی ووٹ دین واسطے تیار نہیں لہذا تینوں میں بیعت نہیں کروں گا اس واسطے انہیں کہا حسین پھر سوچ لے فرمایا میں سوچے جب یہ حکومتاں دے اصول ہوندے نے دباؤ بڑھا دیو دباؤ بڑھایا 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا خیال سی بچے تڑپن گے حسین من جان گے بچیاں دا تڑپنا فطرتی تقاضے نے جدو بچے تڑپے تے باپ دا مزاج بدل جاندے اس واسطے شہزادہ بدل جائے گا پر خبر نہیں سینے علی کا گھر بھی کیا کر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے فرمایا تیریاں سختیاں حسین دے اصول نہیں بدل سکتیاں اصول تے سوتے بازی نہیں ہوئے گی نالے میں حسین میرے نانے نے تربیت کی ہے میں دین نال پیار کرنا وا اس دین دی خاطر میں ہر چیز قربان کر دیاں گا تیری حکومت نو سہارا نہیں دیاں گا تینوں ووٹ نہیں دیاں گا بیعت کر کے تینوں تحفظ نہیں دیاں گا میں تے نظام مصطفیٰ دا دائی ہوں نبی دے دین دا دائی ہوں اسلام دا پرچم بلند کرنا آیا ہوں چنانچہ میرے آقا حسین نے جدو فرمایا آخر سب ٹیبل ٹاک ناکام ہو گئیاں ٹیبل ٹاک ناکام ہو گئیاں نے سب مذاکرات ناکام ہو گئے 9ویں 10ویں دی درمیانی رات آ گئی میرے امام علی مقام نے فرمایا اپنے عزیز و اقارب نو فرمایا بھائی وہ دی عداوت میرے نال دشمنی میرے نال وہ ویر میرے نال ہے وہ سمجھتا ہے میرے رستے دے وچ روڑا بنے گا یہ سیاست آ گیا میرے نال گڑبڑ کرے گا ان میں پتہ ہے دے انجام دا جو جان بچانا چاہتا ہے چلے جاؤ چراغ گل کر دینے ہیں تاکہ شرمندگی نہ ہوئے جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ جس لئے چراغ گل کیتا ہو تاکہ کوئی شرمندہ نہ ہوئے دیر تو بعد جلایا ویکھیا جانا تے درکنار کوئی اپنے قدمہ تو بھی نہیں ہلیا اپنی جگہ تو سر تک نہیں فرمایا کیوں نہیں گئے عرض کیتی ہی آقا اس موت تو کروڑاں وری قربان جائیے جیڑی موت آوے اگے استقبال علی تے نبی کردہ ہوئے اس موت نو قبول کرانگے اس موت نو خوشی نال قبول کرنے ہو جی موت کہ مرن تو بعد علی تے نبی استقبال کرن اس واسطے موت نہیں اے تے حیات ہے اس واسطے آقا جانا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ارے نادان قربان ہو جاؤ ان کے قدموں پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے
اس واسطے آقا جانا نہیں. اور پھر اس تو بعد کی جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا. جے کر یار دے نام دی ملے سولی چھوٹا لے لئیے پشم ہٹیے نا. فرمایا ہر شے قربان ہو جائے گی. چنانچہ رات ذکر و اذکار وچ گزری ہے, رات ذکر و اذکار وچ گزری ہے, مصلے تے رات گزری, فجر دی اذان دا وقت ہویا. فرمایا بیٹا علی اکبر عرض کیتی ابو حضور حکم ہوئے. فرمایا بیٹا کھڑا ہو جا, اذان کہہ لے. عراق دے ریت دے ٹلے تے کھڑا ہو گیا شہزادہ. ہم شکل رسول خدا, ہم شکل رسول خدا جس لے ریت دے ٹیلے تے کھڑا ہو کے اذان آندے پیا. میں نہ رولے چنگے نہیں ہوندے, آؤ سے اذان نو سارے اپنا لئیے. عزیزہ نے گرامی مرض کرنا اذان آکھیے, پھر خاموشی ہو گئی ہے, ذکر و اذکار ہوندا رہے. پھر فجر دی نماز دا وقت ہویا. امام برحق مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نے, جس لے مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نے. امام عالی مقام نے جماعت کرائی, نماز پڑھی, پھر ذکر شروع ہے. اور سورج طلوع ہون تو بعد اشراق پڑھن تو بعد امام نے ایک خطبہ مختصر جہا ارشاد فرمایا. یزیدی فوج نو انہاں دے افسراں نو مخاطب کر کے فرمایا, او دنیا دے کتے ہو, پہچانو میں کون ہاں. جو انجام ہونا ہے, رزلٹ ہونا ہے, وہ مینوں پتہ ہے. اتمام حجت دے واسطے فرمایا میرا نام حسین ہے, میں ہوواں جدا چولہا فرشتے چلاؤندے رہنے. فرمایا میں او حسین جدا چولہا فرشتے چلاؤندے نہیں. مینوں پیاس لگے تے پھر جنت دے وچوں پیالے آ جاون. فرمایا جے دھوپ لگے تے سائے پر پھیلا کے فرشتے کر دین, سایہ کر دین. مسلمان دا بیٹا جدا سورج وال ننگا ہو جائے, سورج حیا دا مارو طلوع نہ ہوئے. میں عثمان دا بیٹا جنہ دے گھر جبریل بغیر اجازت تو داخل نہ ہوئے. عثمان دا بیٹا جدا روح ملک الموت نے اللہ اپنے دستے قدرت نال قبض کرے. اگر کسی نو شک ہوئے تشریف لے, البدایا و نہایا چو میں وکھا دینا ہوں. اللہ نے دستے قدرت نال فاطمہ تو زہرا دا روح قبض کی. فرمایا اس ماں دا بیٹا وا جڑی حیا والی ہے, شرما والی ہے, غیرت والی ہے, نبی دے دل دا سکون ہے, جنہوں نبی اپنے جسم دا ٹکڑا یا کہ. مگر پھر فرمایا پھر اس باپ دا بیٹا, اس باپ دا بیٹا علی مشکل کشا دا بیٹا, حاجت روا اسد اللہ تید اللہ دا بیٹا وا. فرمایا اس مولا کائنات دا بیٹا وا جنہوں اسد اللہ تید اللہ ہے, اس علی دا بیٹا جنہیں خیبر فتح کیتا ہے. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میں اس حسین, میں او حسین علی دا بیٹا, اس نانے دا بیٹا ہوں جڑا امام الانبیاء ہے, سید المرسلین رحمت للعالمین. میں مہر نبوت تے سواری کرنے والا, مگر جدے تے دنیا غالب ہوئے, حرص تے حوث دا غلبہ ہوئے, جدے تے دنیا سوار ہو جائے, نامرادی مقدر بن جائے, انہوں کدوں نسبتاں دا حیا آوندا ہے, انہوں کدوں تعظیم سادات رہ جاندی ہے, انہوں کدو حیا رہ جاندے, انہوں کدو فاطمہ دی اولاد دا حیا رہ جاندے. چنانچہ کی ہویا, انہوں کہا حسین وعدہ تقریران چھوڑ بیعت کر یا میدان جاؤ. فرمایا بیعت تے ہو نہیں سکتی, میں آ رہا ہوں. آخر دوستہ شہادتہ شروع ہو گئی, یعنی کدی وہب بن کلبی قربان ہوں دینے پہ, کدی ہور قربان ہوں دینے پہ, کدی ابو بکر بن علی قربان ہوں دینے پہ, کدی عمر بن علی قربان ہو رہے نے, کدی عثمان بن علی قربان ہو رہے نے, کدی عباس بن علی قربان ہو رہے نے, اور کدی اون محمد قربان ہوں دینے پہ. 3 دن دے ترے آئے سید, 3 دن دے ترے آئے سید, ہویاں سب دیاں خشک زباناں, پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں. اے حیدر کرار دا خاندان ایک ایک کر کے قربان ہوں دے پیا. آخر دوستہ چل دیاں جناب علی اکبر شہید ہو گئے نہیں, جوان علی اکبر بھی شہید ہو گئے نہیں. امام علی مقام تیاری کرن لگے نے, شہر بانو عرض کر دیاں نے, شہر بانو عرض کر دیاں نے, آقا مرد و شیر خدا دی اولاد ہو,
میں ایک عورت ہاں، میں ایک عورت ہاں، ماں ہاں، ماں دی مامتا جڑی وہ برداشت نہیں کردی۔ میرا ننھا جہا بیٹا علی اصغر جدا نامی نامی اس میں گرامی عبداللہ ہے، اے تڑپ دے پیا، ایک گھٹ پانی دا مل جائے اینو زندگی مل جائے گی۔ میرے آقا تسی تے شیر خدا دے پتر ہو، اس شیر عبداللہ تجد اللہ دے پتر ہو، پھر سادات ہو، تواڈے تے سینے بڑے مضبوط نے۔ میں ایک ماں ہاں، اس حیثیت نال ویکھو جدو پتر تڑپدا ہوئے گا میری کی کیفیت ہوئے گی۔ جاؤ ابرو ساد نہیں تے نہ سہی، شمر نہیں تے نہ سہی، خولی نہیں تے نہ سہی، کسے اولاد والے نو میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا، کسے اولاد والے نو میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا، میرے بیٹے نو پانی دا گھٹ دے دے گا، وہ تھوڑا جا پانی عطا کر دے گا۔ میرے سید نے آہ بری اور اکھاں چو ناراں جاری ہو گئیاں، فرمایا شہربانو جے ترس آنا ہوندا تے اونے محمد تے آ جاندا، ترس آنا ہوندا تے انہوں محمد تے آ جاندا، جے ترس آنا ہوندا تے ہور سادات سانوں نہ تے آ جاندا، میرے قاسم تے آ جاندا، اس نو ترس نہیں ہونا۔ عزیزان گرامی عرض کیتی آقا جاؤ تے صحیح، حضرت شہربانو نے عرض کیتی، امام نے فرمایا لیا شہربانو تیری آخری آرزو بھی پوری کر دیا۔ یہ تو تاریخ کے الفاظ ہے، میرا استدلال میرا استخراج یہ ہے، فرمایا پاویں چھوٹا ہے پوترا تے علی دا ہے، پترا جے ٹر نہیں سکدا تے تینوں لے کے جانا تاکہ شہادت تو معروم نہ رہے، لوکاں نو پتہ لگ جائے کہ نانے دا دین تے اسلام اینا پیارا ہے کہ گودا بھی خالی سید کرا دیندا ہے پر دین دا دامن نہیں چھوڑدا۔ میرے امام عالی مقام جس ویلے لے کے ٹرے نے، امام عالی مقام لے کے ٹرے نے، جس ویلے جاندے نے پے تقدیر آندی ہے پئی زیارت کر لو، پھر تو انو بھائی نظر نہیں آئے گا، سکینہ پیار کر لو، پھپھیو پیار کر لو، ماں پیار کر لے۔ سید لپیٹ کے ٹرے نے جس لے لو دے تھپیڑیاں تو میرا بچہ محفوظ ہو جاوے۔ عرب دی شدت دی گرمی لے کے سید ریدیاں ٹیلیاں تے ٹریا، لوکاں سمجھیا، کوفیاں سمجھیا، یزیدی لشکر نے سمجھیا حسین قرآن لے کے آندے پیا، صلح دے واسطے آندے پیا۔ آقا حسین جس لے ٹرے نے جا کے رک گئے، فرمایا آ حسین صلح واسطے آئے ہیں، قرآن لے کے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں، اے میرا ننھا جیا بیٹا ہے، اے میرا ننھا جیا بیٹا ہے، اگر ایک گھٹ پانی مل جائے اینو زندگی مل جائے گی۔ عداوت میرے نل، دشمنی میرے نل، سب کچھ عداوت جو بھی اختلاف ہے میرے نل، 6 مہینے دا میرا پتر ہے، اینو تے کوئی پتہ نہیں، اے تے نہ بیعت نو جان دے، نہ مخالفت نو جان دے، نہ مطابقت نو جان دے۔ انہاں کہ حسین ایک کی بات ہے، بیعت کرے تو اس تو علاوہ نہیں، جیسے فرمایا جو بھی وعدہ جو بھی پانی دے کے میں ذمہ لینا، قیامت والے دن حوض کوثر تو پلا دیاں گا، ایدہ صلہ دے دیاں گا۔ سناٹا چھا گیا، ایک آوازہ بلند ہویا، حسین دا اے بھی پتر جانا نہ پائے، تیران دا می لے پیا، تیران دے می لے پہنے، اور دوستہ جس لے سران دے ہوئے تیر، جس لے ویکھیا ایک ظالم نے تیر ماریا سراندہ ہویا، 6 مہینے دے پتر دے گلے وچ لگا، اپنے سینے تے پتر لٹان والیا، پتر نل پیار کرن والیا۔ ذرا میرے آقا حسین دا حوصلہ بھی ویکھ لے، جس لے تیر آ کے گلے وچ لگا، ریشم نالو نازک گلا، ظلم دے تیر نے جدو چیر دیا خون دے فوارے نکل گئے نے۔ فرمایا جاؤ ویکھیا تے حرملہ جیڑا ہسدا پیا مسکراندا ہے کہ میرا تیر نشانے تے لگ گیا ہے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا جاؤ اے ظالما، حرملہ بے ایمانا، فرمایا جاؤ اے ظالما حرملہ بے ایمانا، کیا مارے تیر صغیر تائیں، میرا 6 مہینے دا پتر سی کہ ہو جا لینا نشانہ مارے آئی، کیا ماں جاؤ اے ظالمہ حرملہ بے ایمانا، کیا مارے آئی تیر صغیر تائیں، روندے خیمیاں ول حسین مڑ پہ، نالے حلقتی کھچ دے تیر تائیں۔ میرے آقا حسین پتر ول ویکھیا،
امام نے اٹھا کے چھاتی نہ لایا، پیار کیتا۔ امام عالی مقام دی اکھاں چوں نعرہ جاری ہو گئیاں، پتر نو پیار کردے نے پے، خیمے ول ٹرے پشتے تیر آوندے نے پے۔ میرا آقا حسین جسلے مڑدے نے پے، راہ دے وچ پتر دیاں نظراں بدل گئیاں، میرے آقا رک گئے، قدم اکھڑ گئے سید دے۔ سید فطرتی تقاضے نے فرمایا میرا بیٹا رک جاؤ، رک جا بیٹا، سار بیٹا رک جاؤ، ذرا اپنی امی تک تے پہنچ لے، میں تے پانی لین واسطے آیا سا، تیری امی کہندی سی پانی کوئی اولاد والا دے دے گا۔ تیری امی کہندی سی کوئی اولاد والا پانی دے دے گا میرے بیٹے نو، بیٹا رک جا ماں تک پہنچ لے۔ عزیزہ نے گرامی وقت دا تعین ایک لمحے دا گا پچھا بھی نہیں ہونا۔ ننے جے بیٹے نے نظرہ بدلیاں، باپ دے چہرے وال الوداعی نظرہ نل سلام کیتا، پھر باپ نے اپنے پتر دی پیشانی تے رکھ دیتے، فرمایا بیٹا آخری بار ذرا توتلی زبان لبو کہہ جاؤ، میری حسرت ختم ہو جائے گی۔ میرے بیٹے نے مینوں بلایا تے آئے نا، مگر وقت دا تعین روح پرواز ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے آقا حسین لے کے ننہ جا لاشا آہستہ آہستہ خیمے والا آ رہے نے، گمان ہے علی اصغر نو کوئی پانی دے دیتا ہوئے گا، لے کے جسلے پہنچے نے، جا کے خیمے وچ رکھیا، پتر دے خون نل باپ دا لباس سرخ ہو گیا ہے، جا کے لٹایا، عرض کی تھی آقا کسے پانی؟ فرمایا ہاں شہر بانو تیرا پتر پانی حوض کوثر تو پین چلا گیا ہے۔ ننہ جیا لاشا لٹایا، کوہرام مچ گیا، ماں تے گشیاں آؤندیاں نے، حضرت سکینہ ویر دے لاشے نو چمٹ دیاں نے، سکینہ چمٹ دیاں نے پیاں، پھپھو پیار کر دیاں نے پیاں، انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے۔ آئے ہائے میرے آقا حسین نے دلاسا دیتا، فرمایا ان اللہ ما صابرین، شہزادی ہیں شہربانو نوشیروان دی پوتی ہیں، حوصلہ کر، نالے علی دے گھر دی عزتیں، علی غیرت مند خاندان ہے، علی دا خاندان باوقار خاندان ہے، شریعت مصطفیٰ دا پابند ہے، باہر آواز نہ نکلے عورت دا۔ میرے سید نے فرمایا عرض کی تھی آقا نہیں نکلے گا، میں نے پتہ ہے علی دے گھر دی عزت پر ایک ماں بھی ہاں، اس ماں دی کی زندگی جدی گود خالی ہو جائے، جدی گود خالی ہو جائے، اس ماں دی کی زندگی سیدہ سکینہ پیار کر دیا نے۔ سکینہ حوصلہ کرو، عرض کی تھی ابو کہ میں ان کنو لوریاں دیواں گی، مدینہ پاک میں چندے سا ساریاں پہنا اپنے ویراں نو لوریاں دے دیاں نے، جمیں شام دا وقت ہوندے ماما نے کھانا پکانا ہوندے، لو نی ویراں نو باہر لے جاؤ لوریاں دے وہ، اسی اپنے نانا دے مزار تے ویراں نو لیا کے سلام کران دیاں سا، لوریاں دے دیاں سا، ویرہ دی خیر مگ دیاں نے ساریاں پینا۔ ہن جدوں میں مدینے جاواں گی ساریاں کڑیاں اپنے ویرہ نو لوریاں دین گیاں، بابا میں کیڑا ویر لواں گی جے منگاں گی، جے کسے کل جاواں گی ویر لکا لے گی، آکھن گے نہیں ویر لکا لو پراواں موئی لگی آؤندی جے۔ میرے آقا کیویں بابا میں کیڑے ویر نو لوریاں دیواں گی، کیویں لوریاں دیواں گی، میرا ویر مینوں نہیں ہوے گا، میں کڑیاں وچ کنوں لوریاں دے کے کنوں لے کے لوریاں دیواں گی۔ میرے آقا نے فرمایا پویں عمر چھوٹی ہے پوتی علی دیئے بیٹیا ہاں صبر کرو، ان اللہ ما صابرین، پھپھیاں پیار کر دیاں نے پیاں، کدی جناب ام کلثوم بنت
बिनते अली चुकदियां ने, कदी ज़ैनब बिनते अली चुकदियां ने, प्यार करदियां ने पईयां, प्यार करदियां ने। फरमाया एक कली वो चली टुट गई जड़ा फुल बन के हाली खिली भी नहीं, कली जड़ी है नन्ना जिहा शहजादा चमनस्तान नबवी दी बंद कली चली गई। इमाम अली मुकाम ने दलासा दिता मुख्तसर करना, फिर क्यों फरमाया आखिरी ज़ियारत कर लो मेरे बेटे दी, फिर अली असगर नजर नहीं आएगा। कब्र नन्नी जई खोद के आप हजरत अली असगर नु आप दफना दिता। लै कुछ नहीं माल का रखिया मैं, दामन चाड़ हुसैन वखा दिता। और दोस्ता फिर इमाम ने तैयारी इख्तसार करना, इमाम ने तैयारी की थी। वेंदे की ने पे कि मदीने वल्लों एक डाची सवार लगाया आउंदा है। इमाम ने तलवार पकड़ी खैमे वाल चले गए, कौन है आउण वालिया? ओथे ही रुक, अगे ना आई, अली हुसैन जिंदा है। अगे अली दियां तियां हराम कर दिया ने, अगे अली दियां तियां आराम कर दियां ने पईयां। परदेदारां दियां बेटियां ने, परदेदार मां दियां बेटियां ने अगे ना आई। जदों इमाम तलवार लेके खड़े होए ने, शहजादा खड़ा होया, डाची सवार कहंदा पिया आका मैं कोई गैर नहीं, मैं ते गुलाम। फरमाया कौन है, कित्थों आया है? अर्ज की थी ए आका हुसैन मैं मदीनियों लगाया ना वा, आका हुसैन मैं मदीनियों लगाया ना, तेरी विछड़ी हुई धी दा पैगाम जुनाबे सुगरा दा लेके लगाया ना वा। फरमाया आउण वालिया वो पानी पिलाई दे, खाना खिलाई दे। फरमाया अज मैं मजबूर हाँ, मेरा 6 महीने दा पुत्र भी प्यासा। फरमाया 6 महीने का पुत्र मेरा अली असगर प्यासा टुर गया, मेरे वीर प्यासे गए, मेरा कासम प्यासा चला गया, मेरे औनो मुहम्मद प्यास नाल तड़पदे रहे ने। अज पानी नहीं पिया सकदा, ना खाना खिला सकना वा। वादा करना तेनू क़यामत वाले दिन उस शिद्दत की गर्मी विच हौज़े कौसर पिला देंगा, इहदा सिला तेनू ओथे मिलेगा। और फरमाया लिया की पैगाम अर्ज़ की थी। इमाम हसन मुसन्ना ते सुगरा दा खाते इमाम पाक ने दिता है। इमाम हसन मुसन्ना खाते जिसले इमाम ने फरमाया ए मैं फिर पढ़ांगा, जाओ निकल जाओ, किले घेरे विच ना आ जाई, मेरी बेटी नू पैगाम दे दे, मेरे हसन मुसन्ना नू पैगाम दे दे, मेरी बेटी हुण अली अकबर दा इंतजार ना करी, अली असगर दा इंतजार ना करी, तेरे वीर ज़िबा हो गए ने। आए आए ज़िबा हो गए ने, इस वास्ते चला जा किले घेरे च ना आ जाई। मेरे आका हुसैन ने अलविदा आख्या, खत खोलिया, उत्ते लिखिया है मुद्दतां बीत गईया वीर वेखिया नू। मुद्दतां बीत गईया वीर वेखिया नू, जरा जल्दी नल वीर भिजवाओ बाबा। मुद्दतां बीत गईया वीर वेखिया नू, जरा जल्दी नल वीर भिजवाओ बाबा। अखां थक गईया रात तक तक के, जरा जल्दी वीर मिलवाओ बाबा। जिसले खत लिखिया तवील, जेड़ा मेरा हौसला नहीं कि तवील पढ़ सको, इमाम ने खत पढ़िया, लाशे अकबर ते आ गए। फरमाया उठ मेरे बेटिया, मेरी बेटी तेरा इंतजार कर दिए पई, भैन नू वीर दा इंतजार। खत पढ़ गया क्या हुण दे जवाब, शुगरा दिया वीरा।
دے جواب سغراں دیا ویرا اتے حضرت آنکھ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی امام فرماندے نے اٹھ دے جواب سغراں دیا ویرا اتے حضرت آنکھ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی وچو اے آواز آیا معاف کری میری اپنی چائی نہیں میں وعدہ توڑ نبھایا شہزادیے وقت نہیں ملیا میں آ نہیں سکیا معاف کری امام علی مقام نے فرمایا لو خیمے والو خط پھر امام زین العابدین نو پیار کیتا امام زین العابدین نو پیار کیتا فرمایا لو بیٹا تو میرا مسند نشین ہے تو میرا مسند نشین ہے ابو جان میں بھی جہاد تے جانا میں بھی جانا پہلے میرا باپ تو پہلے میں جاواں فرمایا بیٹا تو نہیں جانا اگر تو جائیں تے حسین دی نسل ختم ہو جائے گی عرض کیتی بابا اے جے نسل دی گل سی تے مینوں کوئی چھوڑے گا تو نہیں فرمایا کی مجال ہے انہاں دی میں اللہ رسول کولوں تینوں مانگ لیا تاکہ نسل حسین ختم نہ ہوئے ہن انہاں دی کی مجال ہے کہ کوئی میلیا کر کے بیٹا تو زندہ رہے گا تیرے چوں ہی میری نسل چلے گی اور میرے آقا نے پھر حضرت امام زین العابدین نے عرض کیتی آقا جے نسل دے باقی رکھنے والی بات ہے تے پھر تسی علی اکبر نو رکھ لیندے عمروں بھی زیادہ سن ہم شکل رسول خدا سن فرمایا بیٹا اے دے وچ بھی راز ہے عرض کیتی بابا کی فرمایا زین العابدین او دی ماں دے نا ام لیلہ سی او دا میرا نکاح پڑھان والا کوئی اور ہے بیٹا تیری ماں دے نا شہر بانو ہے تیری ماں دے نال نکاح پڑھان والا عمر فاروق ہے تینوں نے اس واسطے رکھیا جڑا تیری نسل چ ہوے گا عمر دا حیا کرے گا میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا تواڈے ایسے میں ڈیوٹیاں نے امام نے تیاری کی تھی امام دی شہادت دا ویلا ہے ہائے ہائے میرے آقا حسین نے امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑیے امامہ شریف بنیا تیاری کی تھی فرمایا شہر بانو عرض کی تھی آقا حکم فرمایا آخری زیارت کر لے اپنے رفیق سفر دی رفیق حیات دی پھر تینو حسین نظر نہیں آئے گا شہر بانو قدمہ تے گر گئیاں غشیدہ عالم فرمایا شہزادی حوصلہ کر ان اللہ ما صابرین عرض کی تھی آقا کس طرح آیت بجا فرمان دے ہو پر میں ایک عورت بھی ہوں اس دلہن دی کی زندگی جدا سہاگ لٹیا جائے نالے کوئی سورے اجڑے تے پیکے دن گزار لیندی ہے کوئی پیکیا تو اجڑے تے سورے دن گزار لیندی ہے آقا اس واسطے پریشان ہوئیاں نہ سورے رہ گئے نے نہ پیکے رہ گئے نے آقا نہ سورے رہ گئے نے نہ پیکے رہ گئے نے کدے ول جاواں فرمایا شہر بانو فکر نہ کر جدا کوئی نہ ہوئے اللہ رسول او دا ہوندا ہے او دا سہارا اللہ تے اللہ دا رسول ہے فکر نہ کر لو پھر الوداع عرض کیتی ایک لمحہ وقت دے دیو آقا فرمایا 10 شہر بانو جلدی نل تاکہ یزیدی کتے بزدلی دا تانا نہ دے لین بزدلی دا تانا نہ دے دے اس واسطے جلدی کر عرض کیتی آقا جدو شوہر شفیق ہوئے عورتاں دے مزاج وچ سستی آ جاندی ہے خیر مہربان نے جے کھانا لیٹ بھی ہو گیا تے کوئی گل نہیں پانی وقت نال نہ پیش کیتا تے کوئی بات نہیں بعض اوقات جدو شوہر شفیق ہوئے تو اس بے تکلفی نال کوئی جملہ زبان چو نکل جاندے آقا کدی وقت کھانا وقت نال پیش نہ کر سکی ہوواں یا حضرت کدی وقت نال کھانا نہ پیش کر سکی ہوواں کدی پانی وقت نال نہ پیش کر سکی ہوواں یا رسول حضرت اے ہو رسول اللہ دے نواسے کدی کوئی خدمت وچ کمی رہ گئی ہوئے یا کوئی زبان وچوں بول نکل گیا ہوئے جڑا مزاج اقدس دے خلاف ہے آقا کوئی بولیا چالیا معاف کریو
कोई बोलिया चालिया माफ करियो। फरमाया शहरबानो तेनू एक बारी माफ़ी नहीं, लख बार माफ़ी, बार बार माफ़ी। जिंदगी दी कमाई लुटा दी या गोद खाली कर दी या एहो जी कुर्बानी किसे नहीं देनी। मैं वादा करना इदा सिला तेनू क़यामत नू मिलेगा। लो शहरबानो अलविदा। मेरे आका हजूर जिसले निकले ने शहरबानो कोलों निकले ने, एक दूजे खैमे विच जांदे ने पे। मुसलमान भाईओ दूसरे खैमे विच जांदे ने। किदा खैमे? जिदे खैमे दे विच जिदे खैमे वल जांदियां मेरे सैयद दी गर्दन भी चुकी हुई है, सैयद दी गर्दन भी चुकी हुई है। और दोस्त अखां चो आंसू ने, कदम जमीन ते घिसते जांदे ने। ये किदा खैमे? अली दियां बेटियां दा खैमा है, अली दी बेटियां दा खैमा है। हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते अली दा खैमा है, ज़ैनब बिनते अली दा खैमा है। जिसले जा रहे ने खैमे वल और आहिस्ता नाल जिसले खैमे च कदम रखिया वेखदियां की ने, एक पासे ओनू मुहम्मद दे लाशे ने, दरम्यान विच अली अकबर दा लाश आए। सैयदजादियां प्यार करदियां ने पईयां, कदी औन दी पेशानी नू पैना चुमदियां, दोवें पैना चुमदियां ने पईयां, कदी औन दी कदी मुहम्मद दी पेशानी नू चुमदियां ने, कदी हजरत अली अकबर नू फरमांदियां ने वे वफादार भतीजिया बोलते सही, वे वफादार भतीजिया बोलते सही। वे मैं चुमला जुल्फ जंजीर तेरी, मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने, अकबर भुलनी नहीं तस्वीर तेरी। शहजादियां दे आंसू निकलते नहीं पे। इधर मेरे सैयद खैमे विच गए, जदों पैर की आहट का आवाज आया शहजादियां दी नजरां उठियां, भाई नू वेख्या ताजीम वास्ते खड़ियां हो गई ने। इधरों आका हुसैन चलते नहीं पे, उधर शहजादियां आहिस्ता आहिस्ता वीर वाले आ रही ने। दरम्यान विच फासला थोड़ा है। शहजादे ने आख्या बहना मेरे आउण दा मतलब ते समझ गई हो। अर्ज की वीरा अली दियां तियां वा, जदों नबी जिहाद दा ऐलान करदे सन अली तैयारी करके निकलदे सन, सानू पता लग जांदा सी चेहरे दी चमक तो अली मैदान विच जा रहे ने। तेरे आउण तो भी पता लग गया है तू भी मैदान विच जा रहा है। फरमाया हाँ हाँ उम्मे कुलसूम हाँ ज़ैनब जा रहा वा, आखिरी प्यार कर लो अपने वीर नाल। शहजादियां अगे वधियां, एक उस कंधे नू चिमट गई, एक उस कंधे नू चिमट गई, आही निकली गईयां। क़यामते सूरा दा मंजर है, भैणां दा दिल चाहता है वीर जुदा कदी ना होवे। भाई भी प्यार करदे पिया, जिसले दिल खोल के आंसू निकले ने, अपने वीर नाल प्यार करदे ने पे, यकीन है वीर जुदा हो जाना है। मैं एक दोस्त नू एयरपोर्ट ते छोड़न वास्ते गया, जिसले जहाज उड़िया एक नौजवान बच्ची जमीन ते गिरी है, कोई पानी लैके आउंदा पिया, एक हजूम गिरद बनिया है, पानी पाते नहीं पे। पूछया की गल है, बीमार? जवाब आया नहीं, ए दोनों भैन भरा ने, होर कोई नहीं, एदा वीर बाहर जा रहा है। इनू ते यकीन इस वास्ते गशीदा आलम है, ओनू ते पता सी मेरा वीर वापस आ जाना, पर सैयदादियां नू पता सी साडा वीर वापस नहीं। अली दियां बेटियां नू पता है वीर वापस नहीं आना, शाला विछड़न ना वीर किसे दे ते न होण न माणियां भैणा, जिस भैन दा वीर न कोई उसकी दुनिया तो लेना। मेरे आका हुसैन फरमाया लो बहना अलविदा, कोई यजीदी कुत्ता बुज़दिली दा ताना ना दे दे। मेरे इमाम ने फरमाया बहना इजाजत। अर्ज कीता वीरा जदों वीर जुदा होंदे ने भैणां दे सिरां ते प्यार फेर दे, आखिरी बार प्यार दे जा, फिर कोई प्यार देने वाला नहीं होवेगा। मेरे आका हुसैन अपनी बहना के सिर ते प्यार दिता, दिल चाहता है क़यामत आ जाए
ویر جدا نہ ہوئے مگر اختصار کرنا میرے آقا حسین نے فرمایا الوداع جس لئے گھر تو ٹردے نے بچے ضد کردے نے نال جانا ہے نال جانا ہے ایک بٹیا جدا نام نامی اسم گرامی سکینہ ہے آقا حسین دے نال نال اے منظر ویکھ دیاں نے پیاں اور باپ دا پلہ پکڑ کے ٹردیاں نے پیاں پھر باپ نے زمین پھر ابو زین العابدین کو لائے اس ساریاں نصیحتاں کیتیاں پھر امام زمین تے تشریف فرما ہو گئے فرمایا میری سکینہ تو بھی پیار کر لے میری بٹیا ذرا پیار کر لے میرے نال پیار کر لے ننے ننے بازو باپ دی گردن دے دوالے گھیرا پا لیا اور جس لے گھیرا پا لے باپ دی گردن دے گرد گھیرا پہ گیا ننا جا رخ انور باپ دے کندیاں تے رکھیا چیخاں نکل گئیاں ابو نہ جائیو ابو نہ جائیو ابو نہ جائیو میرے امام نے چھاتی نہ لایا آئی نکل گئیاں فرمایا بٹیا اگرچہ چھوٹی ہیں پر علی دی پوتی ہیں بٹیا تو علی دی پوتی ہے حوصلہ کر عرض کی تھی ابو جی اونا بیٹیاں دی کی زندگی جدو باپ ہی کوئی نہ ہوئے باپ مان تران ہندے نے کوئی گل کرے آندیا نہیں بیٹھ میرے پیو دا کارے میرا پیو جیوندہ روے میں کدے نکی میرے باپ دا کرے کون ہے میرے نال گل کرنے والا مان تران پیو ہوندے نے جدا پیو ہی ٹر جائے اس بیٹی دا کی یتیم ہو جاگی ابو اگر چلے گئے امام نے دلاسا دیتا فرمایا فضا ادھر آؤ عرض کیتی حضور حکم خاتمہ نو اشارہ کیتا قریب آئیاں فرمایا میری بیٹی نو لے جاؤ جاؤ بٹیا امی دی گود وچ لیٹو علی اصغر دے غم دے وچ کمی واقعہ ہو جائے گی کچھ حوصلہ ہو جائے گا جاؤ اپنی امی دی گود وچ لیٹو جس لے پیار کیتا ہے ٹوریا پھر کیوں خیمے دی اوٹ تک پہنچیاں نے عرض فرمایا شہر بانو حضرت سکینہ فرما دیا نہیں فضا رک جا ذرا آخری لمحات نے اس تو بعد باپ نظر نہیں آنا آخری لمحات نے باپ نظر نہیں آنا ذرا ویکھ لئیے پھر باپ جدا ہو جانے میرے امام آخر سواری تے سوار ہوئے ہاتھ ودایا فرمایا الوداع اے زینب الوداع اے ام کلثوم الوداع اے میرے اے شہر بانو الوداع میرے زین العابدین الوداع اے مسافر الوداع بے وطن الوداع اللہ دے سپرد میں جا رہا ہوں خیمے چ کوہرام مچ گیا ہے جس لئے ٹرے میرے آقا حسین سواری تے سوار ہو گئے نے اور پھر حکم دیتا سواری نو چل سواری نہیں چلی پھر حکم دیتا نہیں چلی چھڑکیا سواری آسمان والے چہرہ اٹھایا چہرہ اٹھا کے عرض کر دیے بھئی رب العالمین تو قادر مطلق ہے تو زبانہ دین والا ہے ایک وری زبان دے دے تیرے نبی دے نواسے نال گل کر لواں میرے آقا نے جدو آقا نے چھڑکیا سواری نو زبان مل گئی ہے سواری عرض کر دی آقا تیرا حکم ہوئے میں نافرمان نہیں تیرا حکم ہوئے میں سمندر وچ کود جاواں تیرا حکم ہوئے میں اگ دے دریا نو کراس کر جاواں میری مجال نہیں تیرے حکم دی تعمیل نہ کرا پر اج میں مجبور ہوں فرمایا کی مجبوری آ عرض کی تھی آقا ذرا مڑ کے خیمے ول ویکھو خیمے دی اوٹ وچ ویکھو ویکھیا ننی جی شہزادی انج دست بستہ بیٹھیاں نے آندیاں نی سواریے نہ ٹری میرا باپ چلا گیا نی تیرا ٹرنا میری یتیمی بن جائے گی نہ جائی نی میرے باپ جنو لے کے گئی ہیں
سواریے نہ ٹری تو جنوں لے کے جانی ہے واپس لے کے نہیں آوی، نہیں میرے چاچیاں نو لے کے گئی ہے چھوڑ آئیے، میرے امیراں نو لے کے گئی ہے چھوڑ آئیے، نہیں میرے ابو نو رہن دے، نہیں تے سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ سواریے نہ رک نہ ٹری، پھر امام نے ویکھیا سواریوں اترے، بیٹی نو سینے نہ لایا، فرمایا میرا بٹیا اجازت دے دے، تو میری بیٹی بھی حوصلہ کر، تو علی دی پوتری ہے، علی دی پوتری ہے۔ امام نے دلاسا دیتا کتھوں لیاواں الفاظ کہ میں سکینہ دی کیفیت نو بیان کر سکاں۔ اور مسلمان بھائیو، پھر اس گھر نال پیار کرنے والا ہوں، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے بیٹی بچھڑ گئی، کھیتی علی کی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے بیٹی بچھڑ گئی۔ میرے آقا حسین سواری تے سوار ہوندے نے پہ، میرا سید سوار ہویا، سواری نے حکم کیتا ٹر، سواری چلی، اختصار کرنا وہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اور یزیدی لشکر تتر بتر ہونا شروع ہو گیا، ہل چل مچ گئی صفاں وچ، جرنیل کتیاں دی طرح دم دبا کے یزیدی دوڑ رہے نے، علی دا لال، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حیدر کرار دا لال گیا، اختصار کرنا وا، لاشاں دے ڈھیر نظر آ گئے، لاشاں دے ڈھیر نظر آؤندے نہیں پے، آخر ایک آوازہ بلند ہویا، یک بار گینل حملہ کر دیو ورنہ علی دا لال انج کنٹرول نہیں ہوئے گا۔ تیران دے می پہ گئے، نیزیاں دیاں نیاں سدھیاں ہو گئیاں نے، اور ظلم دیاں تلواراں بجلی دی طرح چمک کے گر رہیاں نے، جس لئے سارے ہوندے نے پہ ایک دور دا گھیرا جیا بن گیا ہے، گھیرا بن گیا ہے مسلمانوں۔ کدی سواری خیمے تو باہر ہوندی ہے، کدی سواری خیمے دے اندر اور دور دے اندر جاندی ہے۔ آخر تھوڑی دیر تو بعد سواری نکلی، حضرت سیدہ زینب فرماؤندیاں نے، ام کلثوم باجی حکم ہوئے، فرمایا ساڈے ویر دی سواری خالی ہو گئی ہے، ویر سواریوں ڈگ پے نے، بھابی شہر بانو سیدہ حکم ہوئے، فرمایا تیرا سہاگ لٹیا گیا ہے، جناب سکینہ نو چھاتی نہ لایا، سکینہ یتیم ہو گئی ہے۔ سواری تو چکرا کے سید زمین تے آئے نے، اور ایک ظالم، کیوں اٹھے ہو بھائی، بیٹھ جائے، جس لئے سید زمین تے ڈگے نے، اور ظالم دنیا دا کتا سے سینے تے آ کے بیٹھا، فرمایا لئین مینو نانے دی دیتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے، لاج رکھ لین دے، اس واسطے لئین کہ میرے کان وچ اذان امام الانبیاء نے دیتی ہے، بڑی خوشک گلے امام دا سر سجدے وچ گیا، ظلم دا خنجر چلیا، امام شہید ہویا، ان للہ و انا الیہ راجعون، اس لئے شہید ہو گئی، فتح دے نگارے وج گئے نے۔
مرد میدان وچ جاندے نے، جامے شہادت نوش کردے نے، وار سینیاں تے کھاندے نے، مگر کربلا دے وچ ظلم دی انتہا ہو گئی ہے کہ ایتھے خیمیاں نو اگاں لگ رہیاں نے۔ میرے آقا حسین شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور گھوڑے دوڑ گئے نے، خیمیاں نو اگاں لگ دیاں نے پیاں۔ ایک مسافر گزردا ہویا آندا ہے، میں ویکھیا خیمے نو اگاں لگیاں نے، اور پاک دام نہ جلے ہوئے ٹکڑے خیمیاں دے لے کے سراں تے ترد کے تے اپنے پردے دا خیال رکھ دے۔ کوئی ادھر دوڑ رہی ہے، کوئی ادھر دوڑ رہی ہے، ایک چھوٹی جی بچی ریت دے ٹیلے تے دوڑ دیے پئی، جسلے ایک دنیا دا کتا یزیدی لشکر دا کتا جسلے اگے بڑھ دے پیا، فرمایا اگے نہ آویں، میں حسین دی بیٹی سکینہ واں۔ فرمایا چھوٹیاں پر پوتری علی دیاں، ظالم نے انج بالیاں کھچیاں، کن پھاٹ گئے نے، خون دیا نہراں نکل گئیاں، مدینے وال منہ کر لیا۔ نانا جی اپنا کلمہ پڑھن والیاں دی حالت ویکھو، بابا اے نہ گلاں تو میں آندی سا نہ جائیو، نہ جائیو، نہ جائیو۔ شہزادی تے غشیدہ عالم مسلمان بھائیو، مگر سب کچھ برداشت ہے، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ ٹائم دے وچ نبی کریم علیہ السلام حضور دے صحابہ اور آل دی شان بیان کراں گا۔ دعا اللہ تعالیٰ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ چوکے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرا بیان شروع ہو چکا ہے۔ ابابِ ذی وقار یاد رکھو، اسی جنوں بھی منیا ہے مصطفیٰ دی وجہ تو منیا ہے۔ اسی صحابہ نال پیار کرنے ہیں مصطفیٰ دی وجہ تو، اسی مصطفیٰ دی آل دے نال پیار کرنے ہیں مصطفیٰ دی وجہ تو۔ اور یاد رکھو صحابہ نو شان ملی ہے مصطفیٰ دی وجہ تو، اہل بیت نو شان ملی ہے مصطفیٰ دی وجہ تو۔ اور ابابِ ذی وقار سنی اونوں کہندے نے جیڑا مصطفیٰ دی ہر نسبت دا حیا بھی کرے اور ہر نسبت نو سلام بھی کرے۔ کچھ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور آئی گل سانو داتا صاحب نے سمجھائی، آئی گل سانو بابے فرید نے سمجھائی، آئی گل سانو محدث اعظم نے سمجھائی، آئی گل بابے خادم حسین رضوی صاحب نے سمجھائی، آئی گل مجدد الف ثانی نے سمجھائی، آئی گل پیر میرے علی شاہ نے سمجھائی، آئی گل پیر جماعت علی شاہ نے سمجھائی، آئی گل غوث جلی نے سمجھائی۔ کیڑی لوگوں سنی او ہوندے جڑا مصطفیٰ دے اصحاب دے بھی نوکر ہوئے، مصطفیٰ دی آل دے بھی نوکر ہوئے۔ اور اسی سنی جس طرح مصطفیٰ دے اصحاب دے نال پیار کرنے ہیں، اسی طرح مصطفیٰ دی آل دے نال بھی پیار کرنے ہیں۔ اور یاد رکھو مصطفیٰ دے صحابہ دی محبت تو بغیر ایمان مکمل نہیں ہوندہ۔ اسی طرح مصطفیٰ دی اہل بیت تو بھی ایمان محبت تو بغیر ایمان مکمل نہیں ہوندہ۔ ایمان ادو مکمل ہوئے گا جدو دل دے وچ حیدر قرار بھی ہوئے گا، یار غار بھی ہوئے گا۔ اسے واسطے میرا بابے ذی وقار لوکی یا بابے ذی وقار علم پڑھ جاندے نے، تسبیح بھی کردے نے، ذکر اذکار بھی کردے نے، لیکن میڈیا تے آ کے بابے ذی وقار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے خلاف بکواس کردے نے۔ کوئی بندہ کھڑا ہو کے بابے ذی وقار جناب امیر معاویہ دے خلاف بکواس کردے، کوئی بندہ کھڑا ہو کے حضرت ذی وقار جناب ابو سفیان دے خلاف بکواس کردے۔ او یارو اج میں دسنا چاہنا واؤ حضور دا سچا غلام ہوئی ہوئے گا جد دل دے وچ حیدر قرار بھی ہوئے گا، مصطفیٰ دا یار غار بھی ہوئے گا، مصطفیٰ دا یار غار ہوگا۔ ایک گل میرے سلطان صاحب سمجھائیں گے۔ سلطان صاحب فرماندے نے علم پڑھیا
پر ادا بنا سکھیا او کی لینا علم پڑھ کے کی مانا ہے میرے سلطان صاحب نے فرمایا ایک بندہ علم دین بھی بن جائے عالم بھی بن جائے مفتی بھی بن جائے شیخ الحدیث بھی بن جائے قاری قرآن بھی بن جائے محدث بھی بن جائے لیکن نواب ذوالفقار میرے سلطان صاحب نے فرمایا ہے بڑا علم رکھن والا لیکن کسی صحابی دا بے ادب ہے محبوب دی آل دا بے ادب ہے کسی علم نے نفع نہیں دینا اسے علم نے نفع دینا ہے جس علم دے وچ نواب ذوالفقار مصطفیٰ دے صحابہ دا بھی پیار ہوئے گا مصطفیٰ دی آل دا بھی پیار ہوئے گا فرمایا علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا او کی لینا علم پڑھ کے تسبیح پھری او پر دل نہ پھریا او کی لینا تسبیح پڑھ کے پر کلنا کھٹیا او کی لینا چلیاں وڑ کے ہو جاگ بنا دودھ جم دلبا 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 باہوے او جاگ بنا او دودھ جم دلبا باولال خنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اچھی گیا دے سبحان اللہ کامل سنی ہوئی ہوئے گا جڑا محبوب دے اصحاب دے نال بھی پیار کرے گا محبوب دی آل دے نال بھی پیار کرے گا اور میں آیت پڑھیا ترجمہ کر کے اختتام دی طرف جا رہا ہوں اللہ قرآن دے اندر ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں والذین معہو اور جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار وہ کافروں پر سخت ہیں ورحماء بینہم آپس میں یار ہیں اب پہلا اللہ فرماتا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اب اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا محمد اللہ کے رسول تھے یا محمد اللہ کے رسول ہوں گے بلکہ اس کا ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں کیوں؟ کیونکہ تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا دونوں جہاں میں راج ان کا اور یاد رکھیں نقطہ دے رہا ہوں
محمد اللہ کے رسول ہیں. ایک نقطہ دے رہا ہوں عقیدے کا نقطہ. میں نے کہا اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. میں نے کہا جس طرح اذانیں ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں. میں نے کہا جس کے صدقے یہ ہیں وہ مصطفیٰ بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں. صرف نبی بھی نہیں بلکہ خاتم النبیین بھی ہیں. اور سنے وہ مصطفیٰ موجود ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے اس لیے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور یہ یاد رکھیں، دیوبندیوں کا ترجمہ اٹھائیں، وہابیوں کا ترجمہ اٹھائیں، اہل تشیع کا ترجمہ اٹھائیں، جس کا بھی ترجمہ اٹھائیں، اس نے یہ لکھا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. میں نے کہا اسی کو تو حاضر ناظر کہتے ہیں، اسی کو تو حاضر ناظر کہتے ہیں. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، مجھے کہنے لگا قاری صاحب آپ کہتے ہیں مصطفیٰ حاضر ناظر ہیں، اگر مصطفیٰ موجود ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ گرمیوں کا موسم تھا. میں نے کہا یہ بٹن کیوں کھولے ہوئے ہیں؟ کہتا ہے علامہ صاحب گرمی بہت زیادہ ہے. میں نے کہا گرمی ہے؟ کہتا ہے گرمی ہے. میں نے کہا گرمی دکھا. کہتا ہے گرمی ہے لیکن ہر کسی کو نظر نہیں آتی. میں نے کہا پھر سن، اسی طرح میرے مصطفیٰ بھی ہیں، میرے مصطفیٰ ہر کسی کو نظر نہیں آتے. اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو آنکھ پیر میرے علی شاہ صاحب جیسی ہونی چاہیے. انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا، دیکھ کے پکارا سبحان اللہ ما اجمل کا، ما آسن کا، ما اکمل کا. کتھے میرے علی، کتھے تیری سنا مشتاق اکھیاں، کتھے جا رہی ہیں. میں نے کہا اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو پھر آنکھیں امام جلال الدین سیوطی جیسی ہونی چاہیے. اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو آنکھیں ابو بکر صدیق جیسی ہونی چاہیے. اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو پھر آنکھیں اعلیٰ حضرت جیسی ہونی چاہیے. جب اعلیٰ حضرت نے حضور کا دیدار کیا، میرے آقا کی زلفوں کو دیکھا، میرے حضور کے چہرے کو دیکھا، میرے حضور کے ہاتھوں کو دیکھا، پھر پکار اٹھے. کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البد قدر شاہ امام احمد رضا خان وادل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے پھر اباب زیوکار حضور دی شان دے وچ ہی کیا. آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ خوالا ہمارا نبی. ہر سارے اباب زیوکار تہاڈا بھی عقیدہ ہے، میرا بھی عقیدہ ہے، میری جماعت اہل سنت دا عقیدہ کیڑا؟ سب سے اعلیٰ خوالا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے غولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے غالا ہوا اللہ ہمارا نبی، سب سے غالا ہوا ہمارا نبی. اے اباب زیوکار میں کرسی تے بیٹھ کے اے صرف میں نہیں نعرہ لگا رہا، اے نعرہ جناب ابو بکر صدیق نے لگایا، اے نعرہ جناب عمر نے لگایا، اے نعرہ جناب عثمان غنی نے لگایا، اے نعرہ جناب حیدر کرار نے لگایا، اے نعرہ بدر دے وچ لگیا، اے نعرہ احد وچ لگیا کہ سب سے غالا غوالا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا ہمارا اباب زیوکار بیت المقدس میں جدو میرے آقا نے نماز پڑھی،
آدم علیہ السلام پیچھے، نوح علیہ السلام پیچھے، سارے نبی پیچھے کھڑے نے، لیکن ابا بزی وقار جدو میرے آقا نے نماز پڑھی، ابا بزی وقار سارے نبیوں نے کیا سبز غالا خوالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب جگہ ہمارا نبی محمد اللہ دے رسول ہیں۔ اور ایک میں نے کہنے لگا قاری صاحب سائنس نہیں مندی، عقل نہیں مندی، مصطفیٰ جڑے مزار چ نے سارا بند، کوئی سوراخ بھی نہیں ہے، کھڑکی بھی نہیں ہے، دروازہ بھی نہیں ہے، تے آکسیجن آ نہیں رہی، مصطفیٰ کس طرح زندہ نے؟ کہندا عقلی جواب دیو تاکہ میری عقل چاہے۔ میں کہے دس اب بچہ کس طرح بنتا ہے؟ کہندا قاری صاحب مرغی انڈا دیندی ہے، پھر انڈا جدو نکلتا ہے پھر بچہ اودے وچ بنتا ہے۔ میں کہا اچھا اے دس انڈے چ کوئی سوراخ ہے کہ نہیں؟ کہندا قاری صاحب سوراخ نہیں ہے۔ میں کہا پھر آکسیجن کس طرح آئی، بچہ بھی زندہ؟ کہنے لگا قاری صاحب ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب کریم ہر چیز تے قادر ہے، او انڈے دے وچ بغیر آکسیجن تو بچے نو پال سکدا ہے۔ میں کہا سن تو کہنے بغیر آکسیجن تو رب کریم انڈے دے وچ بچہ زندہ رکھ سکدا ہے، تے اوہی رب مزار دے وچ اپنے نبی نو بھی زندہ رکھ سکدا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں۔ علماء فرماندے نے جڑے ساتھ نے انہاں دبران میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے، میرے مصطفیٰ دی اہل بیت ہے۔ رب فرماندہ ہے اشداء علی الکفار، رب فرماندہ ہے صحابہ کافراں دے مخالف نے، صحابہ دی کافراں نال نہیں بندی۔ پھر رب فرماندہ ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، رب فرماندہ ہے بابے جی وقار صحابہ دی کافراں نال نہیں بندی۔ نہیں سمجھے؟ صحابہ دی کافراں نال نہیں بندی، صحابہ دی کافراں نال نہیں بندی، صحابہ دی کافراں نال نہیں بندی۔ ہن نقطہ سماعت کریا جے، میں کہا صحابہ دی کافراں نال نہیں بندی، کافراں دی صحابہ نال نہیں بندی۔ اور یاد رکھ لیا جے اللہ نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، رب نے فرمایا میرے مصطفیٰ کے صحابہ وہ کافروں کے ساتھ پیار نہیں کر سکتے، کافر صحابہ کے ساتھ پیار نہیں کر سکتے۔ پتہ یہ چلا کافر کبھی بھی ابو بکر کے ساتھ پیار نہیں کر سکتے، ابو بکر کے ساتھ وہی پیار کرے گا جو مصطفیٰ کا سچا غلام ہوگا۔ سبحان اللہ۔